حیدری، نعرہ حیدری، صلوات علی محمد و آل محمد۔ محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ، واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء، مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب، وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الله نور السماوات والأرض، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ مجھے اس سال ماہ مبارک رمضان کا جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے توحید۔ توحید بیان کروں گا 10 دن، انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ خود توحید کا مفہوم کیا ہے اور ایک موحد توحید کا ماننے والا توحید پرست کیسا ہوتا ہے، یہ ساری صفات بیان کروں گا، اور اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اسی سے آپ کے لیے اجاگر ہوگی۔ حضرات گرامی، 3 مین مکتب ہیں اسلام کے، توجہ ہے مجمع کی؟ 3 مین مکتب ہیں۔ ایک موحد یعنی توحید کی بات کرتا ہے، اور سب سے زیادہ توحید سے آری وہی ہے۔ توحید ان کے یہاں بالکل مفقود ہے، نہ انہیں سمجھ آئی ہے۔ وہ ہر بات کو کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ یہ ان کا ہر بات کو شرک کہنا ہر انسان کو توحید سے دور کرنے کے مترادف ہے۔ مولا کائنات، میں نے اس حدیث کو اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں آپ کو معلوم ہے کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات فرماتا ہے یعنی جتنی سانسیں ہیں دنیا میں اتنے ہی توحید تک پہنچنے کے طریقے ہیں۔ بہت گہرا جملہ ہے، اس جملے کو جتنا سوچتے رہیں گے آپ اتنا توحید کو بھی سمجھیں گے اور مولا کی عظمت کو بھی سمجھیں گے۔ پتہ نہیں میرا جملہ یہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں۔ جتنی سانس، یعنی جتنے، صرف انسان نہیں، ہر سانس لینے والا توحید کو اپنے طریقے سے سمجھ رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں یہ توحید کو نہیں سمجھا، یہ شرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، حضرات گرامی یہ بہت بڑا۔ دوسرا جو مکتب ہے وہ ہے کہ وہ ہر چیز میں ان کے نزدیک صحابیت مین چیز ہے، صحابہ ہونا، وہ ہر چیز صحابہ سے لیتے ہیں۔ تیسرا مکتب ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، توجہ رحمت۔ تو عزیزان گرامی، ہم توحید کو سمجھتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام سے، ہم رسالت کو سمجھتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام سے۔ ابھی دیکھیں گے اتنی جگہوں پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اتنی جگہ نشر ہو رہا ہے، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ اس محبت کا میں ممنون ہوں جو آپ سے مجھے مل رہی ہے۔ اب یہ مسلسل کئی سال ہو گئے مجھے آپ کے پاس آتے ہوئے۔ جو جملے پیش کر رہا ہوں میرے کسی جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیں گے۔ میں بھی آپ کے سامنے خون جگر پیش کرتا ہوں، اور مجھے آپ کی سماعتوں پہ بہت زیادہ بھروسہ اور یقین ہے، میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا۔ میں پورا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، موضوع توحید ہے، خدا کی قسم
جو پیش کروں گا اسے غور سے سنیے گا. تو جانے گرامی ہم ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے. ہم کہتے ہیں توحید کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو, رسالت کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو, خود اہل بیت کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو. عزیزان گرامی قیامت کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو, قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو, نماز کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد جو سمجھنا ہے اہل بیت سے سمجھو, کیونکہ وہ سمجھے ہیں. اور کوئی سمجھا ہی نہیں تو سمجھائے گا کیا؟ بھئی ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں ہیں, سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. عزیزان گرامی میں جملے پیش کر رہا ہوں, اس پہ غور کیجئے گا. توحید کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے, جو توحید پرست ہوگا وہ اپنی طرف نسبت نہیں دے گا. نہیں ہے مجمع سارا. عزیزان گرامی جو توحید پرست ہوگا, جو وحدہ لا شریک کو مانتا ہوگا, وہ کبھی نہیں کہے گا I did it, میں نے کر دکھایا. کچھ لوگ پہنچ گئے, میں میچ جیت گیا, میں نے انجیکشن ایجاد کر دیا, میں نے جنگ جیت لی, میں نے حکومت تشکیل دے دی. وہ جو کرے گا کہے گا اللہ نے مجھے توفیق دی تھی. اب پہنچ گئے لوگ, جو پہنچ گئے وہ جیتے رہے. بھئی توجہ رہے. عزیزان گرامی اب سارے مجمع کی توجہ میں نے ابتدائی کے اندر مجلس کو اتنا اٹھا دیا کہ مجھے مکمل کرنے میں اور زیادہ دشواری ہو رہی. عزیزان گرامی جو توحید پرست ہوگا وہ کبھی نہیں کہے گا میں نے حکومت بنا لی, میں جیت گیا, میں جنگ جیت گیا, میں مقابلہ جیت گیا. وہ ہر مرتبہ کہے گا جب وہ سورج بھی پلٹائے گا تو سجدہ شکر کرے گا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. وہ اگر سورج بھی پلٹائے گا تو سجدہ شکر کرے گا, جنگ جیتے گا تو سجدہ شکر کرے گا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اگر سنگریزے ہاتھوں پہ گواہی دے تو یہ نہیں کہے گا میرے ہاتھ کا کمال ہے, کہ اس اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں. وہ ہر بات کی نسبت اس کی طرف دے گا. اگر نماز بھی ایسی پڑھے گا تو کہے گا یہ اللہ کا حق ہے کہ تیر نکال لیا جائے, تکلیف محسوس نہ ہو. عزیزان گرامی وہ کبھی اپنی طرف نسبت نہیں دے گا. توجہ. اور ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. خدا کی قسم ہم نہیں کہتے علی کو ہم نے بنا, ہم کہتے اللہ نے علی کو ولی بنایا. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام, اور جو ابھی تک نہیں پہنچے خدا را روزے کو محسوس نہ کریں, یہ تو گزر جائے گا. سارے مجمع کی توجہ. دیکھیں مولا کا سب سے بڑا کمال, یہ فضیلت مولا کی یہ کہہ لیجئے, مولا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کے جتنے دشمن ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں اسے ہم نے بنایا, اسے سقیفہ نے بنایا, اسے شورا نے بنایا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. مولا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے, ان کا ہم جیسا ایک ادنا سا چاہنے والا بھی کہتا ہے علی ولی اللہ. علی کو اللہ نے ولی بنایا, علی کو اللہ نے امام بنایا. وہ اور ہوں گے جنہیں لوگوں نے چنا, ہمارے اماموں کو اللہ نے. اب پہنچ گئے میرے جملے پہنچ. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رہا. بھئی میں جو لوگ ابھی تشریف لائے میں بتا دوں کہ میرا 10 دن کا جو موضوع ہے وہ توحید دیا گیا ہے مجھے, اور مجھے توحید کو پیش کرنا ہے. تو توحید کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے, موحد کبھی نہیں کہے گا میں نے کر دیا. مشرک فوراً کہے گا I did it, میں نے کمال کر دیا. اور اگر موحد ہوگا فوراً سجدہ شکر بجا لائے گا, یہ اللہ کی توفیق ہے کہ میں نے کیا ہے.
عزیزان گرامی، سب سے بڑا کمال ہی اہل بیت علیہ السلام کا یہ ہے، سورج پلٹا کے بھی سجدہ شکر کیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بھی سجدہ شکر کیا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، خیبر کا در اکھاڑ کے بھی سجدہ شکر کیا ہے، مولا کائنات کو آیا ولایت بھی ملی تو سجدہ شکر کیا ہے، ساری دنیا نے اپنے کو منوایا، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، ساری دنیا نے اپنے کو منوایا، ہمیں مانو، اہل بیت نے کہا اللہ کو مانو، اللہ نے کہا انہیں مانو۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، اہل بیت، سب سے بڑا کمال اہل بیت علیہ السلام کا یہ ہے کہ اللہ نے کہا انہیں مانو۔ یہ سب کے سب ساری دنیا کے لیے اللہ کو مانو، 1,24,000 انبیاء آ کے کہہ کے گئے اللہ کو مانو، 12 اماموں نے کہا اللہ کو مانو، اللہ کہہ رہا ہے جتنی محبت مجھے ان 14 سے ہے مجھے کسی سے نہیں ہے۔ یہ جتنے کیمرے آن ہیں، میری درخواست ہوگی میرا یہ پورا اشرا نشر کریں، میں نے اس موضوع کو کہیں نہیں پڑھا ہے جس طرح سے میں یہاں پڑھنے لگا ہوں۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے نئے مطالب تیار کر کے لے کے آؤں۔ عزیزان گرامی، خود میں نے پوچھا، مجھے کل رات میں موضوع دیا گیا ہے توحید، اور میں نے جو تیاری کی ہے، میں پورا مسلسل میرا سوتے میں جاگتے میں ایک ہی ذہن چل رہا کہ اس موضوع کو نبھاؤں گا کیسے۔ تو عزیزان گرامی، اب سنتے رہیے گا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کو کوئی بھی مبالغہ نہ سمجھے، کوئی بھی غلو نہ سمجھے، میرے جملے کو غور سے سنیے گا، اور کل سے اگر پہلے اور آ جائیں گے تو میں اور زیادہ پہلے شروع کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، جملے کو غور سے سنیے گا، اللہ کی توحید کو اگر آپ قرآن کی آیات پڑھیں گے تو آپ کو توحید ملے گی۔ اللہ کی ذات بہت کم بیان کی گئی ہے، اللہ کی صفات کو زیادہ بیان کیا گیا۔ غور سے سن لیجیے گا، میں خدا کی قسم غلو نہیں کر رہا ہوں، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جیسا نہج البلاغہ کے خطبوں نے توحید کو سمجھایا، دنیا کا کوئی بندہ ویسی توحید نہیں سکھا سکتا۔ اکثر لوگ جو توحید کا خطبہ پڑھتے ہیں نا، پہلا خطبہ، بھئی آپ سب لوگ چاہیے میں جس محبت سے پیش کروں اسی محبت سے آپ سن رہے ہیں، اور ساری دنیا کو نشر کروا دیجئے کہ مولائیوں کا مجمع توحید ایسے سنتا ہے۔ بھئی یہاں مولائی نہیں بیٹھے اور کون بیٹھے ہیں؟ عزیزان گرامی، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، خدا کی قسم میرا پڑھنے کا جی کر رہا ہے۔ تو اب یہ موضوع میرا عشرے کا، اس پورے عشرے کا یہی موضوع ہے، تو عزیزان گرامی سن لیجئے، جیسا توحید کو مولا امیر نے بیان کیا۔ مولا کے القاب میں سے ایک لقب ہے مولا الموحدین، موحد توحید کا ماننے والا، توحید کے ماننے والوں کے مولا کا نام علی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی توجہ فرما رہے تھے عزیزان گرامی؟ دیکھیں کتنی گہرائی، دیکھیں ایک ایک لقب مولا کا قابل توجہ اور قابل غور ہے۔ مجمع کی توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ دیکھیں ایک ایک لقب، دیکھیں مولا کا لقب یہ مولا کو لوگوں نے نہیں دیا، یا اللہ نے دی ہیں القاب یا رسول خدا نے دی ہیں، تو ایک ایک لقب قابل توجہ ہے۔ جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام ہے۔ میں غور سے سنیے گا، مولا کا، ابھی میں اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں لیکن ایک اور لقب سن لیجیے۔ مولا کا ایک لقب ہے قائد غر المحجلین۔ آپ تو عرب ملک میں رہ رہے ہیں، عربی جانتے ہیں۔ قائد یعنی پیشوا، رہبر۔ مولا کا لقب ہے، رسول خدا نے دیا ہے، قائد غر المحجلین۔ مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ اس پہ غور کر رہے ہیں سب حضرات؟ غرہ، دیکھیں آپ نے گھوڑا دیکھا، عربی نسل کا گھوڑا ہوتا ہے نا، سیاہ یا بھورا، اور اس کی پیشانی پہ ایک سفید رنگ کا نشان ہوتا۔ جس گھوڑے کی پیشانی پہ بھورا یا کتھئی رنگ کا یا کالے رنگ کا گھوڑا ہو نا، اور پیشانی پہ اس کے سفید رنگ کا نشان ہو، کہتے ہیں بڑی اعلیٰ نسل کا گھوڑا۔ اس جو سفید نشان ہے اسے عربی میں کہا جاتا ہے غرہ۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، توجہ، سارے مجمع کی توجہ نہیں ہے ابھی۔ وہ جو سفید نشان ہوتا ہے نا گھوڑے کی پیشانی پہ، اسے کہتے ہیں غرہ۔ مولا کا لقب ہے قائد غر المحجلین، حجل محجل چمکتا ہوا، توجہ۔ تو رسول خدا نے فرمایا روز قیامت
جہنم پہ پل صراط سے، یعنی پل صراط کہاں بنا ہے؟ میدان محشر سے لے کے جنت تک. مجمع کی توجہ ہے، میدان محشر سے لے کے جنت تک پل صراط ہے، بیچ میں جہنم ہے. جو پل صراط پار کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ذہنوں میں ہے جو پہنچ گئے؟ تو پل صراط پار کر کے جنت جانا، بیچ میں جہنم ہے. توجہ، کہا کہ جہنم میں ہے آگ، اس سے آگ سے نکلتا ہے دھواں، دھوئے میں کچھ نظر نہیں آئے گا. لیکن جو علی کے ماننے والے ہیں ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی اور وہ اپنی پیشانیوں کے نور میں جنت چلے جائیں گے. اب سمجھ میں آیا خاک شفا پہ سجدہ. بھائی یہ خاک شفا پہ سجدہ کیوں ضروری ہے؟ یہ پیشانیاں چمکیں گی جب روز قیامت کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. مولا امیر کے، علویوں کے، یا کہہ لیجیے ولایت والوں کے، کربلا والوں کی پیشانیوں سے نور نکل رہا ہوگا. اب مولا کے لقب پہ غور کیجیے، قائد و غر المحجلین، پیشانیاں چمکنے والوں کے رہبر اور پیشوا علی ہیں. ایک ایک لقب قابل توجہ ہے جو لوگ پہنچ گئے ہیں. مولا کا لقب ہے قائد غر المحجلین، یعنی ان کی پیشوائی کرنے والے، ان کی رہبری کرنے والے. میں تفصیل کا وقت نہیں ہے تو ان سب کی پیشوائی اور رہبری کرنے والے ہیں مولا کائنات. مولا کے القاب میں سے لقب ہے مولا الموحدین. موحدین جمع ہے موحد کی. موحد یعنی توحید پرست، جو ایک کو مانتا ہو. تو مولا کے القاب میں سے لقب ہے موحد. توجہ، موحدین، مولا الموحدین، مولا کے چاہنے والے ہیں موحد. میں اور آپ سب ہیں موحد. آج بہت سے ایسے جو کہتے ہیں میں ہوں موحد اور توحید سمجھ میں نہیں آئی ہے، ہر چیز کو کہہ رہے ہیں شرک. بھئی یہ جتنے ریکارڈ کر رہے ہیں، خدا را میرے اس اشرے کو کوئی آپ نے مجلس نشر کی ہو نہ کی ہو، یہ ضرور نشر کر دیجئے گا. میرا یہ اشرہ ضرور نشر کیجئے گا. میں بہت محنت سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کر رہا ہوں. موحد، آج اسلام میں ایک طبقہ ہے، گروہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں توحید پرست. ہر بات پہ آپ کو لوگ کہیں گے شرک، یہ جو آپ نے کیا یہ ہے شرک، یہ ہے بدعت، یہ ہے حرام. ہر بات پہ بس انہیں تین ہی چیزیں پتا ہیں: شرک، بدعت، حرام. پتہ نہیں یہ تین کی کیسی نسبت ہے ان لوگوں سے. مجھے پتا شیعہ سنی مجمع مشترک ہے، سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا. تو عزیزان گرامی اب ہر بات میں وہ کہتے تھے یہ شرک ہے، یہ نہ کیجیے یہ شرک ہے. عزیزان گرامی میں نے کہا نا کہ مولا فرما رہے ہیں ہر سانس خدا تک لے جاتا ہے. تو یہ شرک کو عام نہ کرو. رسول خدا مشرک بنانے نہیں آئے تھے، مسلمان بنانے آئے تھے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، سارا مجمع نہیں ہے. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ہر مسلمان کو مشرک کہہ رہے ہیں. پیغمبر وہ تھے جنہوں نے ہر مشرک کو موحد بنایا. میرے جملے نہیں پہنچ رہا ہے. عزیزان گرامی آپ نے کیا کیا؟ ہر مشرک سے کہا نہیں تم بھی موحد آ جاؤ. کہا نہیں لیکن میں یہ کرتا ہوں. کرنے کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹ جائے گا، یہ برائی چھوٹ جائے گی. جب ایک مرتبہ خدا کو ماننے لگو گے دل خود بخود توحید کے نور سے منور ہو جائے گا. جب توحید سے دل منور ہوگا خود بخود گناہ چھوٹ جائیں گے، شرک چھوٹ جائے گا. یہ نہیں کہ آپ موحد کو بھی کہیں مشرک. اللہ کو یہ جملے پسند نہیں ہے. عزیزان گرامی میں کیسے آپ کے لیے، یہ واقعہ آپ نے سن رکھا مجھ سے یا اور لوگوں سے سن رکھا ہوگا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں ایک وادی سے، ایک بستی سے گزر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے چرواہا، بکریاں چرا رہا ہے، اور بار بار ایک جملہ کہتا ہے اے موسیٰ کے خدا اگر تو اس بستی میں ہوتا تجھے پھل توڑ توڑ کے کھلاتا. پہنچ گئے ہیں؟ میں اپنی بکریوں کا دودھ تجھے پلاتا اور بہترین کپڑے تیرے لیے سیتا، تجھے کپڑے پہناتا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری طرف نسبت دیکھے، اور پورے کا پورا کفر. جناب موسیٰ علیہ السلام کی آپ کو پتہ نا ہیبت مشہور ہے. ہیبت مشہور ہے جناب موسیٰ کی یا نہیں؟ انبیاء میں جناب موسیٰ ہی کی ہیبت مشہور ہے، مجمع کی توجہ نہیں ہے. ہیبت موسیٰ مشہور ہے. فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ قرآن کی آیات ہیں. جب الواح جن پہ توریت لکھی تھی وہ گرا دی تھی. جب دیکھا کہ امت دوبارہ شرک میں چلی گئی،
یہ ہیبت موسیٰ ہے. جناب ہارون کو داڑھی سے پکڑ لیا. قرآن کریم کی آیت ہے, جناب ہارون نے کہا یا ابن عم, ہے میرے ماجا, لا تاخذ بلحیتی, میری داڑھی سے نہ پکڑیں. قوم سامری کے پیچھے چل دی تھی, نہیں ہے مجمع. اب پتا چلا جب قوم سامریوں کے پیچھے چل دے تو ہارون سے دور ہو جاتی ہے. شاید اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. میں میرے جملے پہنچ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی, اب جناب موسیٰ علیہ السلام, ہیبت موسیٰ مشہور ہے. توجہ, مجھے جس بات کو پیش کرنا ہے, توحید میرا موضوع ہے, سارے مجمع کی توجہ. تو جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے, ہیبت موسیٰ. اسی لیے اللہ نے ایک اور موسیٰ بھیجا. وہ موسیٰ نبی تھے, پھر اللہ نے کہا اماموں میں بھی ایک موسیٰ آنا چاہیے. نبی موسیٰ ہیبت مشہور تھی, تو امام موسیٰ کاظم ہونے چاہیے, جو غیظ و غضب کو پی جائے اللہ کی خاطر. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, جو اپنے غیظ و غضب کو پی جائے اللہ کی خاطر, وہ کاظم. اللہ نے کہا اگر موسیٰ ہیبت والا تھا تو پھر ایک موسیٰ کاظم بھی ہونا چاہیے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں. عزیزان گرامی, آپ کی عظمتوں کو سلام. اگر آپ لوگ جملوں کو پہنچ جائیں تو عزیزان گرامی, جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت مشہور. انہوں نے اس چرواہے کو ڈانٹا, کہا کیا کہہ رہا ہے تو, اللہ جسم نہیں ہے کہ تو کپڑے پہنائے, اللہ نیاز مند نہیں ہے تو کہ تو کھانا کھلائے. کہا آپ کون؟ کہا میں موسیٰ. کہا وہی موسیٰ جو نبی ہیں جنہوں نے توحید سمجھائی ہے؟ کہا وہی جس کی تو خدا کی طرف نسبت دے رہا. کہا خبردار آئندہ اللہ سے ایسے بات مت کرنا. کہا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے, میں نے کفر کیا. کہا ہاں جا کے توبہ کر, آئندہ خبردار اللہ سے ایسے بات مت کرنا. وہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا, وہ پاک ہے, منزہ ہے, اس کا جسم نہیں, وہ کھاتا پیتا نہیں ہے. اب جیسے ہی جناب موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے, اللہ نے کہا موسیٰ جب تک کہ میرے ولی کو جس کو ناراض کر کے آئے ہو راضی نہ کر لو میں بات نہیں کروں گا. کچھ لوگ پہنچ گئے. جناب موسیٰ کے آنسو بہنے لگے, پروردگارا کون سے تیرے ولی کو میں نے ناراض کیا؟ کہ وہ جو جنگل میں چرواہا تھا, کہ پروردگارا اسے تو توحید ہی نہیں پتا تھی, ولی کیسا؟ کہ وہ جو اپنی نادانی میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا, وہی تو توحید ہے. توحید یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے تسبیح جپتے رہو. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ امت کے ملاؤں کو سمجھا دو, سب کو مشرک نہ بنائیں, خدارا لوگوں کو موحد رہنے دیں. جو آدمی جس طرح سے بات کرتا ہے, خدا کی قسم ابھی میں نے یہ پچھلے 1 سال سے ایک نیا انداز اپنایا کہ میں بچوں سے, نوجوانوں سے یہاں تک کہتا ہوں اللہ سے لڑا بھی کرو. آپ تو ناراض ہو گئے. میں نے ایک نیا شروع کیا, برطانیہ یورپ میں لوگ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا میرے سے گناہ ہو گیا. کیا ہوا؟ میں اللہ سے لڑ لیا. میں نے شکوہ کیا, میں نے کہا پروردگارا مجھے کیوں بیمار کیا یہ؟ میں نے کہا نہیں اچھی بات ہے, اللہ خوش ہوتا ہے, بات تو مجھے سے کر رہا ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. عزیزان گرامی, یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ہے. جب آپ ان سے انہی کا شکوہ کرتے ہیں, مولا میں نے اتنا مانگا آپ نے نہیں سنا, وہ ناراض نہیں ہوتے. کریم خدا کے ماننے والے اہل بیت بھی کریم ہیں. یہ میں آج کہہ رہا ہوں, بہت کھل کے کہہ رہا ہوں, لڑیں, بے شک خدا سے لڑیں. مولا عباس کی بارگاہ میں آئیں, گڑ گڑائیں, کہا مولا اتنی مرتبہ مانگا کیوں نہیں سن رہے؟ عزیزان گرامی, یہ ناراض نہیں ہوتے, غلط مشہور کر دیا ناراض ہو جاتے ہیں. یہی تو کریم ابن کریم ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی, یہ خوش ہوتے ہیں, یہ ہمارے ہیں. آپ جیسے بھی ہوں ان کے پاس جائیں, ان سے جس طرح سے مانگیں. عزیزان گرامی, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو توحید ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ محتاط اور ڈرے رہو. یہ ڈر خوف اپنوں سے نہیں ہوتا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے. یہ جو اللہ سے ڈر اور خوف ہے, یہ اس کی عظمت کی وجہ سے ہے. عظمت کی وجہ سے, اس کی عظمت بہت زیادہ ہے.
یہ نہیں کہ اپنائیت نہیں ہے، میں جملے نہیں پہنچا پا رہا ہوں، اپنائیت ہے لیکن اس کی عظمت کا احساس ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے بے شک شکوہ کریں، وہ اس شکوے سے برا نہیں بناتا، اس سے دعا مانگے، دعا قبول نہیں ہوئی پھر لڑیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوتا ہے، میرا بندہ ابھی بھی میرے پاس ہے۔ عزیزان گرامی، یہ توحید، یہ جس کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا جو توحید کا درس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی چیز کی اپنی طرف نسبت نہ دیں۔ یہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے نا کہ ہر بات کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف دی ہے، کہ بہت سے لوگ تاخیر سے آئے ہیں، میں نے شروع میں پیش کر دیا ہے، میں تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں جو میں نے ابتدا میں پیش کیا تھا۔ کبھی اپنی طرف نسبت نہ دیں، میں نے یہ کر دکھایا، میں نے یہ کر لیا، میں ایسا، اس سے تکبر کی بو آتی ہے، اور کبریائی تکبر زیب دیتا ہے صرف اللہ کو، کیونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، ظاہراً سورہ حشر یا سورہ حدید کی آیات سے، اس وقت خستگی کی وجہ سے انہی دو سورہ میں سے آیات میں سے اواخر آیات پڑھیے گا تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر، تکبر کرنے والا۔ لیکن جب اللہ نے ابلیس کی بات کی، اس ابلیس کی بات کی تو اللہ نے کہا استکبرا، اس نے استکبار کیا۔ اللہ متکبر ہے، ابلیس مستکبر۔ مستکبر یعنی اکڑنا جب کچھ نہ ہو، تکبر جب کچھ ہو۔ آپ کے پاس علم ہو، دولت ہو، آپ اس پہ اکڑیں گے، تکبر ہے۔ تو تکبر ہمیں زیب ہی نہیں دیتا، کیونکہ ہم سے بالا تر کوئی ہے۔ اللہ کو زیب دیتا ہے، اس سے بالا تر کوئی نہیں، صرف اسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھائیوں تک؟ میرے بچے ان جملوں کو غور سے سن لیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر۔ وہ متکبر کیوں؟ اس سے بالا تر کوئی نہیں، اسے تکبر ہے۔ عزیزان گرامی، جب رسول خدا اور مولا علی سے افضل ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مولا کائنات علیہ السلام سے، جناب سیدہ سے، مولا حسن امام حسین، ان سے تو افضل کوئی نہیں دنیا میں، ان سے کوئی افضل نہیں، اور انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ رسول اکرم سے متعلق ہے، آپ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے، مولا یتیموں کو وہ کھلاتے تھے جو خود بھی نہیں کھاتے تھے۔ جناب سیدہ، خدا کی قسم ایسے روایات کے سخت الفاظ ہیں کہ کنیزوں سے کام نہیں لیتی تھی۔ جناب فضہ شہزادی تھی، بادشاہ روم کی اور جناب حبشہ کی، بادشاہ حبشہ کی بیٹی تھی۔ میں نے پڑھایا یہ پہلے آپ کے سامنے، اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ شہزادی تھی، جناب سیدہ کی کنیزی میں آ گئیں، اور جب کنیزی اختیار کر لی، سیاہ فام تھیں، آئیں، کہا کہ بی بی میں آپ کی کنیز ہوں، مجھے بتائیے کیا کام کرنا ہے۔ بی بی نے کہا یہ پہلے فیصلہ کرو کون سے دن تم کام کرو گی، کون سے دن میں، کون سا کام تم کرو گی، کون سا کام ہے۔ کہا جب کنیز میں ہوں تو پھر آپ کام کیوں کریں گی؟ مولا بی بی نے فرمایا کنیز ہو، انسان تو ہو۔ عزیزان گرامی، انہوں نے توحید سمجھائی ہے، خدا کا ماننے والا کیسا ہوتا ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اللہ صلی اللہ محمد توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ دیکھیں، توحید کے ماننے والے میں، اللہ کا ماننے والا، میں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں، تمام پیشوں میں توحید کا ماننے والا الگ نظر آئے گا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ ان کو غور سے سن لیجئے گا۔ ایک ہے دنیا پرست، اس کے پاس وہ ہے وکیل، مثال کے طور پہ، میں ہر پیشے کی مثال دے سکتا ہوں، چند پیشوں کی بھی جلدی مثال دے دوں گا، غور سے سن لیجئے گا، پریشان نہ ہوئیے گا اس پہ، اپنی اصلاح کر لیں اگر غلطی ہے تو۔ ایک وکیل ہے مثال کے طور پہ، اس کے بعد ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے میں قاتل ہوں، آپ مجھے بچا سکتے ہیں، آپ بہت بڑے وکیل ہیں، بہت بڑا وکیل ہے، اور وہ کہتا ہے اچھا واقعی قاتل ہو؟ ہاں قاتل ہوں۔ کہا بچا لیجئے، جتنا پیسہ کہیں گے دے دوں گا۔ کہا اب نہیں بچا سکتا کیونکہ قاتل ہو۔ توجہ، کیونکہ قاتل ہو اب نہیں بچا سکتا، اعتراف جرم کے بعد اب میں تمہارا دفاع نہیں کر پاؤں گا۔ توجہ، اللہ کا ماننے والا مجرم کا دفاع نہیں کرے گا، نہیں ہے مجمع، اور جو مجرموں کا دفاع کرے وہ شیعہ نہیں ہوگا۔ جی ہیں، میں جملے کہہ گیا ہوں۔
میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بھئی میں بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہ سب سے بڑی شرط یہ ہے. اب اگر وکیل ہوگا تو کبھی کیا کہے گا؟ اچھا ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے میں بے قصور ہوں، وہی وکیل ہے، میں بہت بڑا وکیل ہوں. اچھا بھئی میں بے قصور ہوں، پیسہ کتنا دے سکتے ہو؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب اگر توحید پرست ہوگا تو وہ کہے گا کیونکہ بے قصور ہو تو اللہ کی خاطر مجھ پہ واجب ہو گیا ہے تمہارا دفاع کرنا. نہیں ہے مجمع. لیکن اگر اس کے اندر توحید نہیں ہے، دنیا ہے، تو کہے گا کہ جب پیسہ نہیں تو دفاع کیسا؟ توجہ عزیزان گرامی، یہی فرق ہے اہل بیت کے ماننے والوں میں اور اوروں میں. وہ ہر تاریخی مجرم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم صرف و صرف معصوم کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ فرق ہے. توجہ فرما رہے میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان کرام؟ عزیزان گرامی یہ بہت اہم ہے. میں تمام پیشوں کا جلدی پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن وقت نہیں ہے. میں چند ایک پیشوں کی جلدی سے مثال پیش کروں گا. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، مجمع کے ہے نا توجہ. ایک آدمی ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی مریض ہے، تو وہ کہتا ہے بھئی میرا بچہ بیمار ہے یا میں بیمار ہوں. کہ پیسہ ہے؟ ہاں. کہتا ہے اب میرا کمانے کا وقت آ گیا کیونکہ یہ بیمار ہے، علاج میرے پاس ہے. جو دنیا پرست ہوگا وہ دنیا فوراً کما لے گا، لیکن جو توحید پرست ہوگا وہ کہے گا رازق اللہ ہے، وہ پہنچا ہی دے گا لیکن مریض کا علاج واجب ہو گیا کیونکہ علاج میرے پاس ہے اور یہ مریض ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں میں اس بات کو کیسے پہنچاؤں گا. عزیزان گرامی اگر وکیل موحد ہوا تو کہے گا کہ اللہ کی خاطر بے قصور کا دفاع واجب ہو گیا. ڈاکٹر اگر موحد ہوا تو کہے گا کہ مریض کا علاج واجب ہو گیا. نہیں ہے مجمع. ہاتھ جوڑ کے اپنے بھی پیشے کا، کیونکہ کچھ لوگ ہماری اس لائن میں پیشہ ور بھی آ گئے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ اگر جنازہ رکھا ہوا اور اس کے علاوہ کوئی نہ ہوا، وہ کہے گا کہ ابھی تو کمانے کا وقت آ گیا. اگر دنیا دار ہوا اور اگر موحد ہوا تو کہے گا اب مجھ پہ واجب ہو گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. غسل و کفن واجب ہے، جنازہ واجب ہے. عزیزان گرامی واجبات کی اگر کوئی فیس لے رہا یا خدا نہ کرے وہ اس کا سوچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ موحد نہیں ہے. جتنا مرضی کہتا رہے میں عالم دین ہوں، کہنے سے کوئی عالم نہیں بنتا. دین کہنے سے حلق سے نیچے نہیں اترتا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی تاریخ میں بہت سے کردار گزرے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے رہے میں بہت دیندار ہوں، اور دین ان کے پاس سے نہیں گزرا تھا. میں تو نام بھی نہیں لیا کسی کا. عزیزان گرامی یہ بہت مشکل ہے. دعویٰ کرنا بہت آسان اور پورا اترنا بہت مشکل. تو ہمیں موحد بننا ہے. آج میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا توحید. تو توحید پرست کبھی بھی اپنی طرف نسبت نہیں دے گا. اللہ نے توفیق دی تھی. اب آئیے کیوں وہ اپنی طرف نسبت نہیں دے گا؟ میں اسے مکمل کر دوں. شیعہ سنی مجمع میرے سارے بھائی غور سے، میرے بچے ان جملوں کو غور سے سنیں گے. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے، میں نے خضاب کر لیا، داڑھی تو سفید ہو گئی ہے، اس لیے بیٹے کہنے میں حرج نہیں ہے. مجھے احساس ہے میں اب سن و سال میں جوان نہیں رہا. ٹھیک ہے سن لیجیے گا، لیکن عزیزان گرامی میرے جملوں کو سن لیجیے گا، میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا. ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کیوں ضروری ہے یہ میں نے پوری مجلس پڑھی ہے آج کی، اور میں ہر جگہ خود کہہ رہا ہوں اس کو نشر کر دیجیے. میری درخواست ہے کہ یہ جملے نشر کر دیجیے گا. کیوں ضروری ہے اللہ کی طرف نسبت دینا؟ اپنے آپ سے نفی کرنا کیوں ضروری ہے؟ توحید کیا ہے؟ جو اہل بیت نے سمجھایا وہ سمجھ لیجئے. اگر آپ میں طاقت ہے تو یہ اللہ کی قدرت کا نتیجہ، علم اور مہارت ہے تو اللہ کے علم کا نتیجہ. اگر آج آپ میں کوئی صلاحیت ہے تو یہ اللہ کے حی و قیوم ہونے کا نتیجہ. آپ میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. تو کبھی نہ کہیے میں نے کیا. ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ مولا الموحدین
اللہ کے ولی نے خیبر کا در اکھاڑ کے سجدہ شکر کیا، سورج پلٹا کے سجدہ شکر کیا، روٹیاں دی سورہ نازل کروا لیا، انگوٹھی دی آئے ولایت آ گئی، کبھی نہیں کہا یہ میرا کمال کا، یہ اللہ کا کمال، اس نے مجھے توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، جو عظمت اہل بیت علیہ السلام کی، اگر ان کے لیے سورے آ رہے ہیں تو ان کی عظمت کی وجہ سے۔ اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں منوایا، مجھے منوایا ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھئی؟ جملوں پہ غور کر لیجیے گا، میں اسی پہ مکمل کرنے والا، مجھے چند جملے مصائب کے پڑھنے ہیں۔ میں آپ کو پتا ہے کہ ماہ رمضان میں بھی مصائب کو ترک نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی جملوں کو سن لیجئے، مصائب کے بغیر مجلس نہیں ہوتی، درس ہو سکتا ہے مجلس نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں درس بھی ہوتا ہے لیکن میں مجلس ہی پڑھنا چاہتا ہوں، میری نسبت مجلس سے رہے، اور مجلس تب تک نہیں ہوتی جب تک مصائب نہ ہو۔ عزیزان گرامی میں جو جملے پیش کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے جملے میں مکمل کر رہا ہوں اپنے موضوع کو۔ عزیزان گرامی جب انہوں نے ہر جگہ پہ اللہ کو منوایا، اب اللہ کو اس کی قدرت کو ضد ہے کہ انہیں بھی منواؤں۔ توجہ، جب انہوں نے اپنی عظمت سے اللہ کی توحید کو منوا لیا تو وہ تو قدیر ہے، وہ علیم ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ علی کی ولایت ختم ہو جائے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے؟ عزیزان گرامی ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغام کربلا ختم ہو جائے، کیونکہ قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے۔ اگر آج دنیا میں علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں اور حسین حسین کرنے والے ہیں تو یہ قدرت کی ضد ہے۔ اور اگر کسی نے اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کو آگے بڑھایا تو اس زینب پہ سلام ہے نا۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں؟ عزیزان گرامی جناب زینب کی عظمتوں کو سلام۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، یہ اللہ کی منشا تھی کہ علی کی ولایت مانی جائے، حسین حسین کیا جائے۔ جب اللہ یہ چاہتا تھا تو جس بی بی نے منوایا، اس کا مطلب ہے وہ نمائندہ پروردگار ہے نا۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں۔ مانو نا وہ بی بی نمائندہ پروردگار ہے۔ اللہ چاہتا ہے لوگ علی کو ولی مانیں، اللہ چاہتا ہے لوگ میرے رسول کو رسول مانیں، علی کو علی مانیں، میرے سیدہ کو مانیں، میرے حسن کو مانیں، میرے حسین کو مانیں۔ اور اگر کوئی سیدہ زینب کبریٰ یہ منوا رہی ہو تو پھر اللہ کے لاکھوں درود و سلام ہے نا اس بی بی پہ۔ بھئی آج کیونکہ دروازے میں بالکل جگہ نہیں رہی ہے، پہلی مجلس ہے، میری درخواست ہوگی کہ کل سے ذرا جلدی شروع کر دیں گے اور لوگ آگے آگے آ جائیں گے۔ 5 سے 7 منٹ آپ کو زحمت دوں گا مصائب کی۔ کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے۔ عزیزان گرامی یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے توحید کو منوایا ہے۔ جناب زینب کبریٰ پہلی شب ہے، آج جناب زینب سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لفظ بی بی کی زبان پہ اللہ سے شکوے کا نہیں آیا۔ ہر مقام پہ بی بی نے کہا پروردگارا۔ اب میں آئیں حضرت پیش کروں، دنیا کی کوئی ماں ایسی نہیں جو کہے میرے بیٹو جاؤ قربانی کے لیے۔ ہر ماں کہتی ہے میں مر جاؤں میرے بچے رہ جائیں۔ کہ پروردگارا میں بھی تیرے حسین پہ قربان، میرے بچے بھی تیرے حسین پہ قربان۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا۔ اب دیکھیں آج چھٹے امام کے جملے ہم پڑھتے ہیں، ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولاد قربان، کس پہ؟ مولا حسین پہ۔ سب سے پہلے کس نے کہا؟ ایک بی بی نے کہا پروردگارا میں میرے بچے تیرے حسین پہ قربان۔ میرا بھائی ہے حسین لیکن پروردگارا جتنی تجھے محبت ہے اتنی تو مجھے بھی نہیں ہے۔ میں جملے کہہ گیا اور آپ نے سنے ہی نہیں۔ جتنی اللہ کو مولا حسین سے محبت ہے
میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، توحید بیان کر رہا ہوں میں، آپ سلامت رہیں۔ خدا کی قسم جتنی اللہ کو امام حسین سے محبت ہے اتنی نہ رسول خدا کو ہے، نہ اتنی علی مرتضیٰ کو ہے، نہ اتنی جناب سیدہ کو ہے۔ ماں ہوتے ہوئے جناب سیدہ کو اتنی محبت نہیں جتنی جناب سیدہ کو محبت کسی کو نہیں، لیکن خدا کی قسم جتنی اللہ کو امام حسین سے محبت ہے۔ میں کہہ گیا میرے جن بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں وہ شاید پہنچ گئے ہیں۔ خدا کی قسم جناب سیدہ بھی امام حسین سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو امام حسین سے محبت ہے۔ اب جناب زینب کبریٰ کیا دیکھ رہی تھی؟ ارے اللہ کو اتنی محبت ہے، کہا پروردگارہ تیرے حسین کی خاطر میں نے بیٹے دے دیے، اب مجھے بیٹوں کا کوئی گلہ نہیں کیونکہ تیرا حسین ہے۔ عزیزان گرامی جب 11 محرم کو بی بی نکلی نا میدان کربلا میں، تو عزیزان گرامی کیا کیا بی بی نے؟ بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بندھے ہاتھوں سے آئیں اور ایک مرتبہ مولا حسین کا طواف کرنے لگے۔ جب طواف کر رہی تھی تو کہہ رہی تھی پروردگارہ یہ تیرا حسین۔ پھر ایک مرتبہ اپنے نانا اپنے جد رسول خدا کو بلایا، کہا یا جدہ نانا صلی علیہ ملک السما، آپ پہ آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے تھے، ھذا حسین مرمل بالدماء، جس حسین کا خون خاک کربلا پہ بہہ گیا۔ نانا ذرا آ کے دیکھیے جسے آپ سینے سے لگاتے تھے اس حسین کا گلا کاٹا گیا۔ اجرکم اللہ۔ بھائی مغرب کے وقت قریب ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ میں 15 منٹ رہ گئے مغرب کے اندر، ہر ہاتھ جو اس وقت اپنے سینے پہ ہے اپنے آنکھوں پہ ہے اس کی دعا قبول ہوگی۔ جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ کا نانا ذرا آ کے دیکھیں، پھر ایک مرتبہ کسے بلایا؟ کہا اماں آپ نے کہا تھا حسین کے گلے کا بوسہ دے دینا۔ بی بی نے جب ودا کیا تھا نا خیمے سے تب بھی گلے کا بوسہ دیا تھا، اور جب ایک مرتبہ لاشے کو چھوڑ کے جانے لگی تھی نا 11 محرم کو، چوتھے امام سے پوچھا کیا مولا واقعاً آپ کی پھپھی نے گلے کا بوسہ دیا؟ آپ نے فرمایا کٹا ہوا گلا تھا۔ مولا نے رو کے فرمایا میری پھپھی نے کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا، چوما اور چوم کے کہا اماں میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب زینب کبریٰ نے لبوں سے بوسہ دیا امام حسین کے کٹے ہوئے گلے کا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ میں جو پڑھ رہا ہوں توحید بیان کر رہا ہوں، 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا۔ میں جانتا ہوں روزہ رکھ کے رونا بڑا مشکل ہے، پڑھنا بڑا مشکل ہے تو رونا اور بھی مشکل ہے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آئی نا اور اس نے ملعون نے جملہ کہا اللہ نے آپ کے بھائی کو مار دیا، تو جانتے بی بی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ، اسے پتا تھا لعنت اس پہ آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا اللہ سے جس نے آپ کے بھائی کو مارا؟ بی بی نے فرمایا وما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اب میں یہ جملے کیسے پہنچاؤں؟ عبید اللہ تو تخت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل ہے اور حسین کا سر تشت میں بھی باعزت ہے۔ اگر میں یہ جملے پڑھوں تو مجھے معاف کر دیجئے گا، مولا کی پیشانی پہ خون لگا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے کیونکہ ایک ملعون نے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اجرکم اللہ۔ امام کا گلا کٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا، لیکن جو بھی سر اقدس کو دیکھتا تھا کہتا تھا حسین پہ سلام۔ آخری جملے سن لیجئے، میں ہاتھ جوڑ کے میں سخت جملے پڑھ رہا ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا، روزہ ہے میں اتنا نہیں رلانا چاہتا تھا۔ آخری جملے، ایک مرتبہ یزید ملعون کا دربار، یزید نے چھڑی لبوں پہ رکھی، ایک پاک ہستی نے کہا یزید چھڑی ہٹا، میرے نانا ان لبوں کے بوسے دیتے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ہاتھوں کو بلند کر لیجئے۔ پروردگارا ماہ رمضان شروع ہو چکا، آپ لوگ افطار کر لیں گے نا؟
سلام شام میں غریباں کی ان بیبیوں پہ جو بھوکی پیاسی رہیں، سلام جناب سکینہ کی عظمتوں پہ۔ بس بھئی میں جانتا ہوں وقت تمام ہو چکا، ہاتھوں کو بلند کر لیجئے۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ آج کا تبرک دینے والے، نظر و نیاز میں اہتمام کرنے والے، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے برادر خالد نور صاحب نے خاص التماس سے دعا کی ہے، پروردگار ان کی ہر پریشانی دور فرما۔ اپنی اپنی پریشانیاں ذہن میں لائیے۔ جناب زینب کبریٰ بیٹے جوان دے دیے، جب ودا کر رہی تھی نا، بی بی ماں تھی، آنسو تو بہہ رہے تھے، لیکن بی بی نے آنکھیں بند کر لی تھی اور آنکھیں بند کر کے فرماتی تھی اونو محمد الوداع، میرے شیروں ماں جا رہی ہے۔ پروردگارہ اس ماں کی عظمتوں کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما، اس مسجد کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کو توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں ہمارے مولا اور آقا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگار فلسطین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، بحرین میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، خاص طور سے پالا چنار میں حالات خراب ہیں، افغانستان میں، افریقہ کے ممالک میں، سب پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔